میں ہوپ کے میڈیا ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرا پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہے ہیں. دس ول ہیلپ ان ڈسیمینیشن آف انفارمیشن امنگ آل دا حجاج. میرا نام ذوالفقار خان ہے. میں ایز اے چیف فائنانس اینڈ اکاؤنٹ آفیسر کام کر رہا ہوں منسٹری آف ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی میں. مجھے جو یہاں ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز دی ہے، میں ایز اے ڈائریکٹر مانیٹرنگ کام کر رہا ہوں، وچ از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ سینسٹیو اسائنمنٹ ان دا سینس کہ ہم کریں گے مانیٹرنگ ایچ جی اوز کا، جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے جو 50% حجاج کو مینیج کر رہے ہیں. تو ان دیٹ سینس حجاج کے حج ایکسپیرینس کو انریچ کرنے میں مانیٹرنگ کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اب کا سوال ہے کہ ہوپ کے حوالے سے اور گورنمنٹ کے حجاج کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھو، یہ میوچل کولیبوریشن سے ہی یہ پاسبل ہوگا. جس طرح ہوپ کے والوں کے جتنے بھی نمائندے ہیں، جمال ترقی صاحب، حاجی ثناء اللہ صاحب، کمران زیب صاحب، جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں، صبوری صاحب، یہ گواہ ہے کہ ہمارے جو ہائر مینجمنٹ ہے، سیکٹری صاحب، ایڈیشنل سیکٹری، منسٹر صاحب، ہر وقت اوپن ڈور پالیسی، پوری جو حج کا آپریشن کا پلان ہے، ہم نے یہ میوچولی ڈسکس کر کے فائنلائز کیا ان کولیبوریشن، ان ایکٹیو فیڈ بیک، ان کنسنٹریشن ود دا ہوپ. اس کو ہم نے پوٹ ان پلیس کیا ہے. اچھا، اب اس کو یہاں امپلیمنٹ کرنے کی بھی ذمہ داری ہماری میوچول ہے. جتنی ہماری کوآرڈینیشن بہتر ہوگی، جتنی کوآپریشن ہوگی آپس میں، اتنے ہی ہم پاکستانی حجاج کو، خواہ وہ پرائیویٹ آپریٹر کے تھرو آئے ہیں یا گورنمنٹ حجاج ہے، یہ میں اس پرسیپشن ہی ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی یہ فرق ہو. میں چاہ رہا ہوں کہ دے شوڈ گیٹ ایکول ٹریٹمنٹ ان ٹرمز آف فیسیلیٹیشن، ان کا خیال لحاظ، ان کے حج کے ایکسپیرینس کو انریچ کرنا تاکہ وہ میموریبل رہے اور ایک اچھی یادیں، عبادات بھی صحیح طریقے سے کرے آسانی سے اور اچھی یادیں لے کے جائیں. 10 آؤٹ آف 10 کریڈٹ دوں گا ہوپ کو کہ اتنے کم ٹائم میں اتنے لارجسٹ جو انیشیٹیوز تھے سعودی گورنمنٹ کے، کیونکہ وی آر باؤنڈ ٹو فالو سعودی تعلیمات، وہ ہر سال اتنے انوویشنز لاتے ہیں، کیونکہ جس میگنیٹیوڈ کا یہ آپریشن ہے تو اس میں امپرووائزیشن از اے ویری کانسٹنٹ پروسیس. تو لیسن لرن کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق انوویشنز اور نئے نئے اسٹریٹجیز لاتے ہیں، جس میں آٹومیشن سب سے امپورٹنٹ ہے. اور پھر جو ریکوائرمنٹس کنڈیشن چینج ہوئے، وہ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ چیلنجنگ ٹاسک، لیکن ہوپ نے اتنا اسموتھ طریقے سے ہمارے منسٹری کے ساتھ کوآپریٹ بھی بہت کیا، منسٹری نے بھی بہت زیادہ ان کے ساتھ کیا کہ اتنے کم ٹائم میں اس کے جو لیگل اوبلیگیشنز تھے منظم میں اس کے کنسٹیٹیوئنٹ ایچ جی اوز لانا، پھر اس کو ایس سی پی سے رجسٹر کروانا، پھر اس کی ساری ڈاکومنٹیشن، اور اتنے زیادہ کم ٹائم میں یہ کریڈٹ گوز ٹو ہوپ اور منسٹری کے ہم نے ماشاءاللہ ان کو کر دیا. حالانکہ یہ بہت ہی بڑا چیلنج تھا، لیکن اب جو کر دیا ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ انفورسین سچویشن تو ایرائز ہو سکتے ہیں، جس کے لیے وی آر فلی پریپیئرڈ. لیکن ہیونگ سیڈ دس، اس میں چونکہ ڈبل رسپانسبلٹی ہے. حاجی کے فیور میں ہے کہ جیو انڈیویجول تو جو ہے ان کا ٹیم وہ تو رسپانسبل ہے، لیکن ایک جو اوور لیپنگ ایک دوسرا لیئر ہے، اس کا منظم کی شکل میں ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے حاجی کے لیے کہ وہ بھی لک آفٹر کرے گا، کیونکہ لیگلی دے آر باؤنڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا حجاج. تو بہت ہی اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ایز آف ناؤ جو امپلیمنٹیشن سٹیج پہ ہے چیزیں، وہ بالکل سموتھ چل رہے ہیں. سچویشن از انڈر کنٹرول، حجاج بڑے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. اور میں چونکہ فیلڈ میں بہت فریکوینٹ وزٹس کرتا ہوں، جتنے بھی حجاج سے میں ملا ہوں ماشاءاللہ دے آر آل ویری ہیپی. بڑا اچھا سموتھ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ حج کے آپریشن تک دعا ہے ہماری کہ انشاءاللہ بہترین طریقے سے. اچھا، اب ہماری ٹیمیں مدینہ میں بھی میں نے ایک ڈائریکٹر کو لگایا ہوا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر، اس کے ساتھ پوری ٹیم ہے. یہاں مکہ میں بھی ہم سب کر رہے ہیں، لیکن یہاں میں چاہ رہا ہوں کہ سائلوز میں کام نہ ہو، کہ صرف منسٹری کی ٹیمیں موجود ہو اور ہوپ کی طرف سے کوئی پریزنس نہ ہو. لیکن آئی ایم ویری ہیپی کہ ہوپ والوں سے میری اس سلسلے میں بات ہوئی ہے. انہوں نے ڈپلائمنٹ پلان بھی میرے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. آج بھی بندے لگائے ہوئے ہیں 64، اور اس کی میں لوکیشن وائز بھی ان سے ڈیٹیل لوں گا کہ اس کے کانٹیکٹ نمبر ہو، اور جو میری ٹیمیں ہیں فیلڈ میں ان کی آپس میں کولیبوریشن ہو، فیسیلیٹیشن ہو، کوآپریشن ہو. کیونکہ حجاج جیسے میں نے کہا ہے فرض وہ حاجی ہے، اس میں یہ فرق ہم نہیں کریں گے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس کے تھرو آیا ہے. اس کو ہم دونوں مل بیٹھ کے انشاءاللہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور دونوں میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہوپ کی طرف سے بھی انہوں نے ٹیمیں لگائی ہے.
कल मेरी इंटरेक्टिव सेशन भी मैंने रखा है कि मैं जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि आप लोगों का तरीक़ाकार क्या है, रिपोर्टिंग क्या है। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए, सब के लिए जो भी ये सुन रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि 3 टियर हमारा कंप्लेंट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म है। एक है यहाँ पर KSMA विच इज़ ऑफ वेरी क्रूशल इम्पोर्टेंस, क्योंकि हम देयर एंड देन के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं कि इंस्टेंट रिलीफ हाजी को पहुँच जाए। सपोज किसी भी वजह से वो एड्रेस नहीं हो पा रहा, देन वी विल रेफर ऑल सच कंप्लेंट्स टू CDC, जो कि मिनिस्ट्री में बाकायदा बड़ा हाई लेवल की कमेटी है, वो सुनती है, एविडेंस कलेक्ट करती है और उसमें बहुत सख्त सज़ाएँ भी है, ये भी मैं बताऊँ। लेकिन वो SPA का पार्ट है, तो हमने चूँकि इट हैज़ अ लीगल सैंक्टिटी बिहाइंड इट, तो वी विल डेफिनेटली इन्फोर्स इट। फिर उसके बाद है एपेलेट कमेटी। एपेलेट कमेटी CDC के ख़िलाफ़ जो डिसीजन आती है, जो अपीलें आती है डिसीजन के ख़िलाफ़, वो हाँ एपेलेट कमेटी को रेफ़र किया जाता है। तो ये 3 टियर हमारा मैकेनिज़्म है वो जज के फेवर में कि उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे। और ये मिनिस्ट्री और होप दोनों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हम इम्प्लीमेंट करें और इंशाल्लाह इसको इसी लाइन पे कर भी रहे हैं। यहाँ पर जो मैं आपको एक इंकरेजिंग डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करूँ कि अभी तक जो मेरे पास स्टेटिस्टिक्स है, अगर मैं आपको वो बता दूँ ना, तो एज ऑफ नाउ तकरीबन हमारे जो टोटल कंप्लेंट आए हैं वो 86 है। 86 में से 85 कंप्लेंट एज ऑफ नाउ के डेट में ये रिजॉल्व कर दिए हैं ऑन द स्पॉट, वो रिलीफ पहुंचाया है। मदीने में भी है, उसकी बाइफर्केशन मेरे पास है, मैं रियल टाइम पे डेटा लेता हूँ, उसी वक्त इंटरवीन करते हैं इफ़ेक्टिवली, उस इशू को रिजॉल्व करके हाजी का मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करता हूँ कि आपने ये कंप्लेंट किया था, अब ये हमने इंटरवीन किया, ये GO ने रिजॉल्व करके आप बताएं कि आप अभी मुतमईन हैं, उसकी बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कलेक्ट करता हूँ। तो ये बड़ी इंकरेजिंग बात है कि GOs वाले भी कोऑपरेट कर रहे हैं, होप वाले बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम। और हम चाह रहे हैं कि यही स्पिरिट हम आगे तक भी लेके जाएं, क्योंकि आप रेशो देख रहे हो कि 86 में से 85 कंप्लेंट रिजॉल्व है एज ऑफ नाउ। तो ये स्पिरिट इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे कि कंप्लेंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिजॉल्व हो। अगर कोई नहीं होगा, वो भी डायरेक्टर मॉनिटरिंग के पास इख्तियार है कि वो हियरिंग करे, उनको बुलवा ले। लेकिन मैंने चूँकि एक SPA को फॉलो करना है, तो मैंने होप के रिप्रेजेंटेटिव को भी उसमें पार्ट बनाया है कि वो इस कमेटी में आएगा, हमारे साथ बैठ के डायरेक्टर मॉनिटरिंग को असिस्ट करेगा, फिर वो डिसीजन देगा, ताकि उसमें ये वाला एलिमेंट ना हो कि तो वन साइडेड डिसीजन है। तो ये सारी मैकेनिज़्म है और माशाल्लाह के बड़े अच्छे से स्मूथ तरीके से जा रहे हैं। हमारे हाजी काफ़ी खुश है, फील्ड में मैं इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ और आई होप कि ये ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल होगा। और ये जो इनोवेशंस की आपने बात की ना, इस वजह से ये जो हज है ना, ये इंतहाई मतलब उस लिहाज से बेहतर तरीके से होगा जो पिछले एक्सपीरियंसेस रहे हैं इंशाल्लाह। प्राइवेट स्कीम का हज, इबादत सहूलत के साथ। हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान।